بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا اصل نام برات تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام قبول کرتے وقت تبدیل کر دیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 30 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ پیدائش سے آپ کے قبیلے کا نام بنو اسد تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد آپ کا خاندان اہل بیت تھا۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو احمد بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اور حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہن تھیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی شادی 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اس شادی سے پرانے زمانے کی روایت غلام سے بیٹی کی شادی نہ کرنا کو ختم کر دیا گیا، اور اسلام میں مساوات کا نظریہ قائم ہوا۔ پھر جحش خاندان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کی قیادت کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خوش نہیں تھیں، اس وجہ سے شادی کامیاب نہیں ہوئی اور روز مرہ کے معاملات کو سنبھالنا مشکل تھا۔ پھر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ پرانے دور میں عربوں میں بیٹوں کو گود لینے کی روایت تھی، اور انہیں حقیقی بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا، اور ان بیٹوں کی بیویاں وہی حیثیت رکھتی تھیں جو ایک حقیقی بہو کی ہوتی ہے۔ طلاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرنے کی اطلاع دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موجودہ مسئلہ کہ گود لیے ہوئے بیٹوں کی بیوہ سے شادی نہ کرنے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات پر بہت زیادہ فکر مند ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لیں تو لوگ کیا کہیں گے۔ اسی دوران اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ سورہ 33 الاحزاب آیت 40۔ جیسا کہ مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے عدت پوری ہونے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجویز بھیجی۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں فوری طور پر جواب نہیں دے سکتی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مشورہ کروں گی، یعنی استخارہ نماز۔ آپ نے اپنی نماز ابھی پوری نہیں کی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ اس کی شادی رب کی طرف سے آسمانوں پر طے کی گئی تھی۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں اور اپنے تمام زیورات خادمہ کو دے دیے، اور اسی طرح آپ ام المومنین کے زمرے میں داخل ہو گئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں کچھ خاص خصوصیات تھیں جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر ازواج میں سے ممتاز کرتی ہیں۔ پہلی بات کہ آپ کا نکاح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کروایا۔ دوسری بات کہ اس نکاح میں کوئی گواہ نہیں تھے، قرآن کریم کی آیات اس مقصد کو پورا کرتی ہیں۔ تیسری بات کہ اس نکاح کے لیے کوئی جہیز نہیں تھا، کیونکہ یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کھڑے تھے۔ پھر دعوت ولیمہ اس قدر منفرد اور عظیم الشان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری ازواج سے نکاح میں نہیں کیا۔ ایک بکرا ذبح کیا گیا اور تقریباً 300 آدمیوں نے دعوت کا لطف اٹھایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متقی، سخی اور خدا ترس خاتون تھیں۔ وہ روزے رکھتی تھیں اور دن رات عبادت میں مشغول رہتی تھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں کو بیان کیا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوبصورت خاتون تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کے پاس آتے تھے، اور وہ ایک نیک خاتون تھیں، روزہ رکھتی تھیں اور راتوں کو نماز میں مشغول رہتی تھیں، اور اپنا سارا مال مسکینوں پر خرچ کرتی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے ایک کونے میں مسجد بنائی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کی مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہر چیز کے لیے استخارہ کیا کرتی تھیں، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب خاتون میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں جانے کی اطلاع دی۔ پھر
وہ وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی بیواؤں میں سے تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی مدینہ منورہ نہیں چھوڑا اور 9 سال تک بیوہ رہیں، اور اسی دوران آپ نے 11 احادیث بیان کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چمڑے کی دستکاری کا کام جاری رکھا اور اپنا تمام منافع خیرات میں دے دیا۔ تو پھر آپ کو بتاتے چلتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 ہجری میں ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 51 سال تھی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کفن خود تیار کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو مدینہ منورہ کے غریب اور یتیم پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک قابل تعریف اور منفرد خاتون چلی گئیں جو یتیموں اور بیواؤں کی حفاظت کرتی تھیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں ان اسلامی معلومات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق اور رہنمائی عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔